فرماتے ہیں جو شخص ہر نماز کے بعد ان کلمات کو 7 بار پڑھے گا، ان کلمات کو کیا پڑھے گا؟ 7 بار پڑھے گا ان کلمات کو، حیرت انگیز طور پہ فرمایا کہ اللہ پاک جل شانہ اس کو ولایت کا تاجدار بنائیں گے اور اتنا عطا فرمائیں گے کہ اس کے ذریعے سے وہ کاغذ کہاں ہے جو لبنان کے کوہ لبنان کا کاغذ ہے؟ آپ حضرات نے مجھے کہا ہم وہ دیں گے، کوہ لبنان کا کاغذ جو یہ پڑھے گا اللہ اس کو اتنا عطا فرمائیں گے. آپ ذرا چھوٹے سا ایک لفظ کہہ رہا ہوں، جو یہ پڑھے گا اللہ اس کو اتنا عطا فرمائیں گے، اتنا عطا فرمائیں گے، اتنا عطا فرمائیں گے کہ اس کے ذریعے سے لوگوں کو روزی دیں گے. وہ ذریعہ بن جائے گا لوگوں کو روزی دلانے کا، وہ ذریعہ بن جائے گا لوگوں کو دولت اور رزق دلانے کا، وہ ذریعہ بن جائے گا لوگوں کو برکات اور ثمرات دلانے کا، وہ ذریعہ بن جائے گا. اللہ اس کے ذریعے سے لوگوں کو رزق عطا فرمائیں گے. اب آپ ان الفاظ کو غور سے سنیں. دیکھیں، الفاظ سے پہلے میں الفاظ کی حقیقت بتاتا ہوں. الفاظ سے پہلے الفاظ کی حقیقت بتاتا ہوں. آپ ذرا الفاظ سے پہلے الفاظ کی حقیقت کو غور سے سنیں، حقیقت کو غور سے سنیں. یہ بس والوں کے ساتھ آپ نے سفر کیا ہوگا، یہ اکثر ہوٹلوں پہ کھڑے ہوتے ہیں. جب ہوٹلوں پہ کھڑے ہوتے ہیں ڈرائیور اور بس کے عملے کا کھانا مفت ہوتا ہے. کچھ بندے لائے ہیں جو اپنا فکر کرتا ہے اگر وہ بس والا کہیں کھڑا کرتا، بس بند کر دیتا اور خود کھانا کھاتا، کیا مفت دیتے؟ جو دوسروں کو ساتھ لاتا ہے اور جو دوسروں کا فکر کرتا ہے اللہ اس کو بہت زیادہ نوازتے ہیں، بہت زیادہ. حضرت داؤد علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا اللہ آپ کا نبی پیارا ہوں، بہت ہی زیادہ پیارا بننا چاہتا ہوں، تو کچھ میرے ساتھ شفقت فرمائے. تو آپ نے فرمایا داؤد میرے بندوں کو میرا محبوب بناؤ، میرے بندوں کو میرے قریب کرو تو میرے اور پیارے ہو جاؤ. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے عرض کیا کہ یا اللہ تیرا پیارا بننے کے لیے، محبوب بننے کے لیے کون سا عمل ہے؟ تو آپ نے فرمایا غیبانہ لوگوں کے لیے دعا کرو، غیبانہ لوگوں کے لیے دعا کرو. کیوں؟ منہ پہ دعا خوشامد پھر بھی بن سکتی ہے، دکھاوا پھر بھی بن سکتا ہے. جب غیبانہ لوگوں کے لیے دعا کرو گے فرمایا وہ دعا ایسے ہوگی جو تجھے 3 چیزیں دلائے گی. ایک میرا دوست بنا دے گی، اور ایک جتنا لوگوں میں رزق تقسیم ہوگا اتنا سارا تجھے ملے گا، اتنا سارا تجھے ملے گا. یہ بندہ مالدار اور تمنگر بن جائے گا. دوسرا اور تیسرا فرمایا کہ اللہ جل شانہ تجھے لوگوں میں عزت دیں گے، وقار دیں گے، شان و شوکت دیں گے اور ہر دل عزیز کر دیں گے. صرف اپنے مزاج سے نکلا ہے، اپنی سوچ سے نکلا ہے میری جنت ہو، میری قبر ہو، میری آخرت ہو، بس اور کوئی چاہے جائے نہیں. اور میں کہ یہ اللہ کے لیے جب بندہ کرتا ہے. اب آپ میت کی دعا دیکھیں، اللہم اغفر لحینا، حالانکہ ساری دعا تو اس میت کے لیے مانگنی چاہیے تھی. اے اللہ جتنے زندہ ہیں ان سب کو معاف کر دے، ومیتنا جتنے مر گئے سب کو معاف کر دے. میت سامنے پڑا ہے، این سامنے رکھ کے میت کے لیے دعا نہیں مانگی جا رہی، پہلے سارے زندوں کے لیے تاکہ ان کا خاتمہ ایمان پہ ہو، پھر میتوں کے لیے وشاہدنا جو موجود ہیں، وغائبنا جو اس وقت نظر نہیں آ رہے غائب ہیں، وصغیرنا وہ چھوٹے ہیں، وکبیرنا وہ بڑے ہیں، وذکرنا وہ مذکر ہیں، وانثانا اے اللہ جو مؤنث ہیں. یہ دعا مانگ کے پھر کہتے ہیں اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام، اللہ زندگی گزارنا تو کملی والی کی غلامی میں، ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، اللہ اگر موت ہو تو ایمان کی موت دے دے. جو بندہ دوسروں کے لیے مانگتا ہے، جو بندہ دوسروں کے لیے چاہتا ہے، دوسروں کے لیے چاہتا. ابھی کچھ عرصہ پہلے ایک صاحب ہیں جو کچھ تعویذ وغیرہ پھر کچھ تھوڑا سا عامل ہیں، تو مجھے ملے، مجھ سے کہنے لگے ہم نے سفر تو اکٹھا شروع کیا تھا، اور مجھ سے کہنے لگے اتنے آگے نکل گئے، وجہ؟ میں نے کہا فرق اتنا ہے، تو نے چھپایا میں نے بتایا، بس تو نے چھپایا میں نے بتایا. کہنے لگا نہیں کوئی اور وجہ ہے. اچھا میں پھر اسے باتیں اور چلتی رہیں. چلتے میں نے اس سے میں نے کہا کہ سورۃ والضحیٰ کا عمل ہے تیرے پاس اور تو پڑھتا ہے کام ہو جاتا ہے. ہنس پڑا، ہاتھ پہ ہاتھ مارا. ہاں ہے. میں نے کہا وہ بتا دو. بتاؤں گا. میں نے کہا بتا دو فائدہ ہو جائے گا مجھے بھی. اچھا وہ پہلی بات وہ بھول گیا. میں نے کہا تو چھپاتا ہے میں بتاتا ہوں. باتیں ہوتی رہیں لمبی باتوں کے بعد میں نے کہا سورۃ والضحیٰ کا عمل بتا. نہیں بتایا. میں نے کہا تجھ میں اور مجھ میں فرق یہی ہے. میں سورۃ یہی والضحیٰ کا عمل میں نے کہا یہی ہے جس کے کاف میں 9 بار یا کری. میں کہا پتا تو مجھ سے کیوں پوچھتا ہے؟ میں نے کہا تجھے یہ بتانا چاہتا تھا تو چھپاتا ہے میں بتا رہا. تو مدد اس کے مطابق آتی ہے. اللہ کو اپنی مخلوق اپنے بندے پسند ہیں، جو اپنے بندوں کو اللہ کی بندوں کا راحت کو سوچتا ہے، جو اللہ کے بندوں کی
اندر کے درد اور مشکلات اور مسائل کو سوچتا ہے، اللہ پہلے اس کا بھلا کر دیتا ہے۔ ہو بھلا کر بھلا، ہو بھلا سو بھلے کا بھلا، بھلا کر بھلے کی جگہ بھلا ہوگا۔ اب یہ جو دعا ہے، یہ جو دعا ہے جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں، اب اس کے لفظوں پہ غور کریں۔ اللہم اغفر لامت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ، اب حالانکہ آپ نے بھی یہ پڑھ رہا ہے، اللہ ساری امت محمدیہ کو معاف کر۔ اللہم ارحم امت محمد، اللہ امت محمدیہ میں جتنے بھی ہیں سب پہ رحم فرما، رحمت فرما، مغفرت فرما۔ اللہم اصلح امت محمد، اللہ امت محمدیہ کی جتنے بھی مشکلات مسائل ہیں ان کی اصلاح کر دے، پریشانیاں دور کر دے۔ اللہم استر، اللہ ان کے پردے رکھ دے، امت محمدیہ کے پردے رکھ دے، امت محمدیہ کے پردے رکھ دے، اللہ کسی کے پردے نہ ہٹا، اللہ سب کی مغفرت فرما، اللہ پردے رکھ دے، پردے رکھ دے سب۔ اور اللہم مجبور، اللہم مجبور، کیا فرمایا؟ اللہ ٹوٹے دلوں کو جوڑ دے، جتنے دل ٹوٹے ہوئے ہیں اور دل آپس میں ٹوٹے ہوئے ہیں، آپس میں دل ختم ہو چکے ہیں، گھر ٹوٹنے والے ہیں، طلاقوں تک نوبت پہنچی ہے، یا دل ایسا ٹوٹا ہے کہ مانگ مانگ کے تھک گیا ہے، اللہ جتنے بھی ٹوٹے دل ہیں ان سب دلوں کو تو جوڑ دے، سب لوگوں کو۔ اللہم فرج، اللہ لوگوں کے لیے کشادگیاں کر دے، رزق کی کشادگی، صحت کی کشادگی، برکت کی کشادگی، رشتوں کے لیے کشادگی، کاروبار کے لیے کشادگی، زندگی کے سفر کے لیے کشادگی، اے اللہ لوگوں کے لیے کشادگی اور رحم کا معاملہ کر۔ اب آپ سوچیں اس ساری دعا میں ایک دفعہ بھی اپنے لیے مانگا؟ ایک درویش کے پاس ایک بندہ گیا، حضرت ولایت کا کوئی شارٹ کٹ بتائیں، بالکل آسان راستہ۔ فرمایا جب کوئی غیر مسلم بغیر کلمے کے مر جائے، کسی کونے میں منہ دے کے رو لینا، اللہ تجھے ولایت دے دے گا۔ احساس، درد، غم، اللہ کو یہ پسند ہے، اور اللہ کے ہاں اس کی قیمت ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں اس کی قیمت ہے۔ اس پورے کے پورے وظیفے میں، اس پورے کے پورے وظیفے میں آپ یہ دیکھ لیں ایک دفعہ بھی آپ نے لیے نہیں مانگا کہ اللہم اغفر لامت محمد، اللہم ارحم امت محمد، اللہم اصلح امت محمد، اللہم استر امت محمد، اللہم مجبر، اللہم فرج، اللہم منصر، اللہ سب کی مدد فرما، اللہم اغفر لے، اللہ سب کو معاف کر دے۔ ایک چیز بھی آپ نے لی ہی نہیں مانگی۔ ایک ہے کہ مجھے دے دے، ایک ہے اس کو بھی دے دے، اس کو بھی دے دے، مجھے نہ دے، اس کو بھی دے دے، مجھے نہ دے۔ جو دوسروں کا فکر کرتا ہے، امت کے یہودی، عیسائی، ہندو، سکھ، نہ ماننے والے اور ماننے والے مسلمان، ان سب کا جو فکر کرتا ہے، اللہ اس سے سب سے زیادہ بھی دیتا ہے، اللہ اس سے جھکتا بھی دیتا ہے۔ یہ جو عمل ہے نا، یہ عمل عجب عمل ہے، عجب عمل ہے۔ یہ کاغذ جتنے پڑے ہیں دیکھیں کتنی تعداد میں ہیں جو مجھے دیے ہیں، یہ عمل ہے۔ امام جلیل یمنی یافعی فرماتے ہیں ہم چند دوست مل کر کوہ لبنان پر گئے تاکہ وہاں کے رہنے والے، سنا ہے کوہ لبنان میں وہاں عابد رہتے ہیں، زاہد رہتے ہیں، ابدال رہتے ہیں، شاید ہماری بھی کسی سے ملاقات ہو جائے۔ کہنے لگے ہم 3 دن تک مسلسل چلتے رہے، ہمیں کوئی ہستی نہ ملی۔ اسی دوران میں میرے پاؤں میں چوٹ لگ گئی اور میں چلنے سے عاجز ہو گیا۔ آخر میں بلند پہاڑی پر آ کر بیٹھ گیا، میرے ساتھی یہ کہہ کر کہ تم یہاں پر آرام کرو، ہم اطراف میں گھوم کر آتے ہیں کہ شاید کوئی ابدال مل جائے، کوئی درویش مل جائے، کوئی بزرگ مل جائے، اس کی ہم زیارت کر لیں، دعا کرا لیں۔ وہ دونوں چلے گئے، میں اکیلا بیٹھا رہا، شام تک نہ آئے، حتیٰ کہ رات ہو گئی، وہ نہ آئے۔ اکیلا پہاڑی اور بیابان میں تڑپتا رہا، بھوک، پیاس، دکھ، تکلیف، پاؤں کی تکلیف، پردیسی، مسافر، بیابان، جنگل۔ دوسرے روز میں نے وضو کے لیے پانی تلاش کیا تو پہاڑی کے نیچے پانی کا ایک چشمہ نظر آیا، وہاں وضو میں کے لیے کھڑا ہوا تو اثناء نماز کسی تلاوت والے کی آواز سنائی دی۔ نماز سے فارغ ہو کر میں آواز کی طرف چل پڑا، چلتے چلتے ایک غار نظر آیا، میں دیکھا تو ایک بزرگ ہیں اور وہ بھی نابینا ہیں۔ میں نے انہیں سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب کر کے پوچھا انسان ہو یا جن؟ میں نے کہا جی میں آدمی میں سے ہوں، انسانوں میں سے ہوں۔ اور پھر انہوں نے حیرت سے پڑھا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، میں یہاں 30 سال سے ہوں اور آج تک میں نے کسی آدمی کو نہیں دیکھا۔ کتنے سال سے؟ 30 سال زندگی کے گزر گئے ہیں، آج تک ایک آدمی نہیں دیکھا۔ تم یہاں کیسے آ گئے؟ تم یہاں کیسے آ گئے؟ تم یہاں کیسے آ گئے؟ تو میں نے کہا کہ تم لگتا ہے تھک گئے ہو، تھوڑی دیر کے لیے سو جاؤ۔ میں آگے چل کے دیکھا تو غار میں 3 قبریں بنی ہوئی تھیں،
مجھے حیرت ہوئی لیکن تھکان بہت زیادہ تھی، مجھے نیند آ گئی۔ ظہر کی نماز کا وقت ہوا تو انہیں آواز دی کہ اللہ تم پر رحم کرے، اٹھو نماز کا وقت ہے۔ باوجود نابینا ہونے کے اوقات نماز کے ماہر اور واقف تھے۔ میں نے اٹھ کے ان کے ہمراہ نماز پڑھی، اس کے بعد وہ عصر تک تلاوت کرتے رہے۔ جب عصر سے فارغ ہوئے تو کھڑے ہو کر انہوں نے 3 مرتبہ یہ دعا پڑھی جو یہ دعا میں نے ابھی پڑھی ہے، صرف 3 مرتبہ پڑھی، 3 مرتبہ یہ دعا پڑھی۔ عارف شاذلی ابو نعیم اصفہانی کے ساتھ لکھی ہے، جب ہم مغرب سے فارغ ہوئے تو میں نے ان سے دریافت کیا، یا شیخ آپ امت کی مغفرت والی یہ دعا آپ کو کس نے سکھائی؟ یہ آپ کو موتی ملا تو کہاں سے ملا؟ یہ سن کر اس نابینا بزرگ نے یوں فرمایا، جو شخص اس دعا کو روزانہ دن میں صرف 3 بار پڑھ لیتا ہے اللہ اس کو ابدالوں میں شامل کر لیتا ہے۔ اور دنیا میں اس وقت اربوں کی آبادی ہے، کروڑوں کی نہیں، اربوں میں صرف 40 ابدال ہیں، 40 ابدال ہیں پوری دنیا میں۔ اور فرمایا جو شخص اس کو 3 دفعہ صبح شام پڑھ لیتا ہے، 3 دفعہ اس دعا کو روزانہ صرف 3 مرتبہ پڑھ لے اللہ اس کو ابدالوں میں شامل فرما دیتے ہیں۔ پھر میں نے دریافت کیا، یا شیخ آپ کو یہ دعا کس نے سکھائی؟ اتنا بتلا دیں۔ اس نابینا شیخ نے فرمایا، او اللہ کے بندے، یہ ایک راز ہے، اس دعا کی حقیقت سننے کی تم میں طلب تو ہے لیکن تاب نہیں ہے، اس راز کو جاننے کا تحمل تمہارے دل میں کتنا ہو سکتا ہے؟ اتنا کہہ کر خاموش ہو گئے۔ پھر فرمایا کہ عارف باللہ شیخ ابو الحسن شاذلی فرماتے ہیں وہ دعا یہی ہے جو ابدال مانگتے ہیں، ابرار مانگتے ہیں، غوث مانگتے ہیں، ولی مانگتے ہیں، کتب مانگتے ہیں، اولیاء مانگتے ہیں، اور پھر اللہ سے جو مانگتے ہیں وہ ملتا ہے۔ اور اولیاء کاملین نے فرمایا یہ دعا خصوصی طور پہ حضرت خضر علیہ السلام نے سکھائی ہے ان اولیاء کو۔ اللہ کے ولیوں نے اپنی کتابوں میں ایک بات لکھی ہے، ہم نے جب بھی اس دعا کو پڑھا اللہ پاک جل شانہ نے اس سے فوری عطا فرمایا، اللہ نے آج تک اس دعا کے مانگے کا رد نہیں فرمایا۔ ایک واقعہ ہے، حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا، حضرت علی ایک سفر میں تجارت کے سفر میں تشریف لے گئے، سفر تجارت میں آپ تشریف لے گئے۔ جب وہاں آپ تشریف لے گئے تو دیکھا ایک شخص ہے جھونپڑی، اس میں سے کرہانے کی آواز آ رہی ہے۔ آپ اندر تشریف لے گئے تو صاحب خانہ نے اندر سے آواز دی، جو بھی صاحب آ رہے ہیں اجازت سے آئیں۔ سمجھ گئے اندر مستورات ہیں، وہ صاحب باہر تشریف لے آئے تو پوچھا کیا ہوا، کرہانے کی آواز کیا ہے؟ کہا میری بیٹی ہے، جنگل میں لکڑیاں لینے گئی، اس کے اوپر ایک درخت گر گیا کاٹتے کاٹتے، اور اس کی وجہ سے اس کی کمر ٹوٹ گئی ہے، اب یہ بستر میں پڑی ہے، اب یہ بیچاری تکلیفوں اور دکھوں میں۔ آپ نے فرمایا کوئی مسئلہ نہیں، میں ایک عمل کرتا ہوں، تو ایسا کر صرف اس کا کپڑا لے آ۔ آپ نے اس کے کپڑے کو سامنے رکھا، اس کو کہا اس کو پکڑ، اور اس کی طرف یوں انگلی کی، اور یہ دعا جو اب ہم پڑھنے لگے ہیں بس یہ دعا پڑھی، اور صرف چند بار ہی پڑھتی، اندر آوازیں خاموش ہو گئیں، چپ ہو گئی۔ آپ نے فرمایا پوچھو جا کے۔ آپ کو بندہ اندر گیا تو واپس آیا، کہا بیٹی کو نیند آ گئی ہے، آج کئی ہفتے ہو گئے ہیں سو نہیں سکی، در سے کرہا رہی تھی، اس کو نیند آ گئی ہے۔ آپ فرمانے لگے میں سفر میں جا رہا ہوں، جب واپس آؤں گا نا پھر پوچھوں گا، اگر کوئی تکلیف ہوئی تو پھر دم کروں گا، پھر دعا کروں گا اور انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گی۔ آپ چلے گئے، آگے تشریف لے گئے تو آپ کے ہم سفر تھے، ان کی سواریاں تھیں، ان میں سے ایک گھوڑا تھا جس گھوڑے کو ٹھوکر لگی، چوٹ لگی، اس کے اگلے پاؤں کی ہڈی گھٹنا باہر نکل گیا، وہ ایک طرف ہو کے بیٹھ گیا، اس کا گھوڑا چل نہیں سکتا تھا۔ اس نے آ کے علی کرم اللہ وجہہ درخواست کی کہ آقا اس کے لیے کچھ فرما دیں۔ فرمایا میں اس کے لیے دعا کرتا ہوں، یہ ٹھیک ہو جائے گا، اور آپ نے دعا پڑھنا شروع کر دی، اور فرمایا یہ اس کے ہاتھ پہ، اس کی ٹانگ پہ آپ نے ہاتھ پھیر دیا، جو معذور تھی ٹوٹی ہوئی نکلیا اور گھٹنا تھا، فرمایا ٹھیک ہو گیا۔ اور قافلے والوں نے دیکھا وہ گھوڑا سب سے آگے تھا، سب سے سبق رفتار تھا، اور سب سے لاجواب تھا۔ آگے ایک جگہ تشریف لے گئے تو قافلے کو پیاس لگی، پانی کی ضرورت تھی، کنواں دیکھا تو کنواں خشک تھا۔ آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں، یہ دعا پڑھی اور دعا کو پڑھ کے اپنا لعاب کنویں میں ڈال دیا۔ فرمایا کنویں میں پانی کا ایک جوش اٹھا اور پانی اٹھا اور منڈیر سے باہر نکلا، لوگ پینے لگے تو آپ نے روک دیا، فرمایا مت پیو، کنویں کا جو کھڑا کالا پانی ہے وہ نکل جائے، اور پھر شفاف پانی جب نکلا فرمایا یہ پانی پیو، مشیزیں بھرو، سواریوں کو پلاؤ۔ قافلہ چلتا رہا، آگے تشریف لے گئے، آگے دیکھا تو کھانا ختم ہو گیا، اتنا کھانا تھا کہ اب کھا لیں، آئندہ کیسے کھائیں گے؟ تو آپ نے فرمایا جو کھانا ہے لے آؤ۔ آپ نے کھانے کو رکھا، اوپر کپڑا ڈال دیا اور یہ دعا پڑھنی شروع کر دی جو ابھی ہم بیٹھ کے پڑھیں گے۔ خوش قسمت ہیں آپ۔
اور کپڑا ڈال کے فرمایا دعا فرمائی، یہ عمل فرمایا، یہ دعا پڑھی، اور اس کے بعد فرمایا دیکھو کھا لیا، اور فرمایا ہمارا 17 دن کا سفر تھا، اس 17 دن میں ہم نے کھایا، لوگوں کو کھلایا، جہاں لوگ آتے تھے ان کو بٹھاتے تھے، دسترخوان ہمارا تھا چند افراد کا، پھر سینکڑوں لوگوں نے کھایا۔ 17 دن کے سفر میں تھوڑی سی کمی بھی نہ ہوئی، جب گھر لوٹے تو وہی کا وہی ہمارا خزانہ، کھانا، وہی سارا توشہ موجود تھا۔ آگے تشریف لے گئے تو ایک تجارت میں ایک دیکھا، ایک بندہ ہے ٹھیکریوں پہ ٹھیکریاں مار رہا ہے، آپ اس کی طرف تشریف لے گئے، آپ نے اس کو جا کے دیکھا، لگتا ہے کہ تو پرانا جواری ہے، اس نے کہا جوا کھیلتا تھا، سب کچھ ہار بیٹھا ہوں، ہر چیز زندگی ختم ہو گئی ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا ایسا کر توبہ کی نیت کر لے، اللہ سے توبہ کر لے، اور پھر میں تیرے لیے دعا بھی کرتا ہوں، عمل بھی کرتا ہوں، تو ایسا کر پتھر پہ پتھر مار، تیرا ہر پتھر سونے کا بنتا جائے گا۔ آپ بیٹھ گئے، اس نے ویسے ہی پتھر پہ پتھر مارا، اور جیسے بیچارہ بے بسی کی حالت میں پہلے مار رہا تھا، آپ نے دعا کرنی شروع کر دی، یہ دعا پڑھنی شروع کر دی، اور دعا پڑھتے پڑھتے دیکھا تو لوگوں نے پتھروں کی شکلیں بدلنا شروع ہو گئی، اور جو پتھر بھی اس کے ہاتھ میں آیا تھا وہ سارے پتھر سونے کے بن گئے۔ آپ نے سارا سونا اس کو دیا، چل پڑے۔ سفر میں آگے جاتے جاتے دیکھا کہ ایک شخص ہے، اس کے ساتھ ایک بچہ ہے، ایک بوڑھی عورت ہے، ایک بوڑھا گدھا ہے، اور وہ سارے پیدل چل رہے ہیں، گدھے کو سواری کو ساتھ لیے ہوئے۔ تو آپ نے پوچھا کیا ہوا؟ انہوں نے کہا ایک سانپ ہے جو اس گدھے پہ مسلط ہے، اس سامنے بیٹھا ہے، وہ نیچے نہیں اتر رہا، ہم نے مارنے کی کوشش کی ہے، اس کی پھنکار سے عصا جل جاتا ہے، اور جلا ہوا عصا دکھایا، ڈنڈا جلا ہوا دکھایا کہ پھنکار سے ڈنڈا جل جاتا ہے، وہ مسلط ہے گدھے پہ، ہم پیدل چل رہے ہیں، منزل پہ ہے، سانپ مسلط ہے، اس کا کوئی حل نہیں۔ آپ نے فرمایا اس گدھے کو اس جھاڑی سے، اس درخت سے باندھ دو، اور باندھ کے آپ قبلہ رخ ہوئے اور یہ دعا پڑھنی شروع کر دی، اور فرمایا پھر دوسرے رخ ہوئے اور یہ دعا پڑھنی شروع کر دی، اور تیسرے رخ ہوئے اور دعا پڑھنے کے بعد آپ نے اس سانپ پہ پھونک مارا، سانپ چونٹی بن کے چھلانگ لگائی اور غائب ہو گیا۔ تو انہوں نے پوچھا آقا یہ کیا تھا؟ فرمایا یہ تمہارے اوپر ایک دشمن جن مسلط تھا جو کہ تمہاری جانوں اور عزتوں کا لٹیرا تھا۔ آخرکار آپ کے غلام نے آپ سے پوچھا آقا اگر آپ یہ دعا ہمیں سکھا دیں، چشمہ فیض سے گر ایک اشارہ ہو جائے، چشمہ فیض سے گر ایک اشارہ ہو جائے، لطف ہو آپ کا اور کام ہمارا ہو جائے۔ آئیں بسم اللہ کر کے اس دعا کو پہلے سنتے ہیں۔ یا وہاب حبلی من نعمت الدنیا والآخرہ انک انت الوہاب۔ اللہ کے ولیوں نے اپنی کتابوں میں ایک بات لکھی ہے، ہم نے جب بھی اس دعا کو پڑھا اللہ پاک جل شانہ نے اس سے فوری عطا فرمایا، ورنہ اس کی نسبت عطا فرمائی، اور ورنہ چند لمحوں میں عطا فرمایا، ورنہ چند دنوں میں۔ اللہ نے آج تک اس دعا کے مانگے کا رد نہیں فرمایا۔ میری ایک درخواست ہے سورۃ اخلاص 2 تسبیح زندگی کا معمول بنا لیں، اس کو تو کبھی نہ چھوڑیں۔ کیا 2 تسبیح زندگی کا معمول بنا لیں، اس کو کبھی نہ چھوڑیں۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کے انوکھا فائدہ ہوگا، اللہ پاک نا نور کی برکت سے، اعمال کی برکت سے نسلوں میں نور اور خیر عطا فرماتے ہیں، پھر نسلوں میں وہ نور چلتا ہے، نسلوں میں وہ برکتیں چلتی ہیں، بعض اوقات دوسری نسل میں، بعض اوقات تیسری نسل میں، اور بعض اوقات اسی نسل میں۔ عرض کر رہا تھا کہ اپنی زندگی میں اس نور کی روشنی کو ساتھ لے کر چلیں۔ 2 تسبیح سورۃ اخلاص کی تو زندگی میں نہ چھوڑیں۔ سفر میں جا رہے ہیں، حضر میں جا رہے ہیں، کہیں جا رہے ہیں، پیدل چلتے پڑھ لیں، گاڑی چلاتے پڑھ لیں، گاڑی میں بیٹھے پڑھ لیں، کہیں دفتر میں بیٹھ کے پڑھ لیں، مجبوراً وضو نہیں تو بھی پڑھ لیں، پر چھوڑے نہیں۔ کیوں؟ آپ کی زندگی میں اس کا نور نسلوں میں منتقل ہوگا، اور اس کا نور نسلوں میں جائے گا، اور نسلوں میں رزق، دولت، عزت کے اللہ دروازے کھول کے دکھائے گا۔ ایسا نور ملے گا آپ سوچ نہیں سکتے، ایسا نور ملے گا۔ کون سا مسلمان ہے جو کہتا ہے مجھے سورۃ قل واللہ سورۃ اخلاص نہیں آتی؟ ہر بندے کو آتی ہے۔ اگر کوئی کمزور علم رکھنے والا ہے تو تھوڑی سی محنت کرے، یاد کرے تو اس کو یاد ہو سکتا ہے، ایک میں آپ کو عجیب بات بتاؤں، شیخ ابوالحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ، شاذلی سلسلہ، میں کہ جب تو اللہ سے خالص محبت کرنا چاہتا ہے اور چاہتا ہے کہ اللہ اس کے حبیب کی خالص محبت تیرے دل میں اتر جائے، اللہ اس کے حبیب کی خالص محبت تیرے دل میں اتر جائے، اور قیامت کے دن جب اعلان ہو وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، مجرم علیحدہ ہو جائیں، ہمارے دوست علیحدہ ہو جائیں، ولی علیحدہ ہو جائیں، بدکار علیحدہ ہو جائیں، تو اس وقت تو اللہ کے دوستوں کی لسٹ میں ہو تو ایک عمل کر لے۔ فرماتے ہیں وہ عمل ہے کہ سورۃ اخلاص کو اپنے دل کی دنیا میں جگہ دے دے۔ اللہ اکبر۔ شیخ ابوالحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اور فرمایا جو سورۃ اخلاص پڑھے گا وہ حالت ایمان سے دنیا سے رخصت ہوگا، حالت ایمان سے دنیا میں سے رخصت ہوگا، اور ایمان کی آخری کیفیت میں رخصت ہوگا۔
اور ایک اللہ کے ولی نے اپنا مشاہدہ بیان کیا، میرے پاس لوگ آئے رزق کی تنگی میں مبتلا تھے، میرے پاس لوگ آئے بدحال ہو چکے تھے، میرے پاس ایسے لوگ آئے جن کی تنخواہیں بچتی نہیں تھیں، میرے پاس ایسے لوگ آئے جن کے گھر میں جھگڑے ناچاکیاں تھیں، اور میرے پاس ایسے لوگ آئے جن کی زندگیاں تنگ تھیں، اور جو نیکی کرنا چاہتے تھے کر نہیں سکتے تھے، خیر میں آنا چاہتے تھے آ نہیں سکتے تھے، اور برائیاں ان کا راستہ چھوڑتی نہیں تھی اور نیکی کے دروازے بند تھے۔ کہا میں نے ان سے کہا کہ 2 تسبیح سورۃ قل هو اللہ کی پڑھ لو۔ جب سے انہوں نے پڑھنا شروع کیا سورۃ قل هو اللہ ان کا ضامن بن گیا، اور سورۃ اخلاص ان کا سہارا بن گئی، اور سورۃ اخلاص ان کا ساتھی بن گئی، اور سورۃ اخلاص ان کا محافظ بن گئی، اور سورۃ اخلاص ان کا معاون بن گئی، اور سورۃ اخلاص ان کو زندگی میں لے کر چلنے والی روشنی بن گئی، اور ان سے سارے اندھیرے چھٹ گئے اور ساری ظلمتیں چھٹ گئیں، اور خیریں اور برکتیں ان کی چوکھٹوں ان کے دروں کو مالا مال کر دی۔ اللہ کے ولی اپنا مشاہدہ اپنا تجربہ بتاتے ہیں کہ جس نے 200 دفعہ سورۃ اخلاص پڑھی اللہ پاک اس کو ہمیشہ خیروں سے نوازیں گے اور برکتوں سے نوازیں گے۔